پاکستان میں جگیرداروں اور سرمایہ داروں کے گٹھ جوڑ نے مختلف ادوار میں غریب طبقے کے معاشی استحصال کو مضبوط کیا۔ یہ مسئلہ صرف زمین یا صنعت تک محدود نہیں بلکہ سیاست، تعلیم، قرض، مزدوری اور ریاستی پالیسیوں تک پھیلا ہوا ہے۔ مختصراً اس کی چند شکلیں اس طرح ہیں: زمین کی غیر مساوی تقسیم۔ کیا میں پاکستان کے بعد بڑی بڑی زرعی زمینیں چند خاندانوں کے پاس رہیں؟ غریب کسان اکثر زمین کے مالک نہیں ہوتے، جگیردار کی زمین پر مزارع یا حالی کے طور پر کام کرتے، فصل کا بڑا حصہ مالک کو دینا پڑتا، قرض بھی اکثر اسی جگیردار سے لینا پڑتا۔ اس سے کسان مسلسل قرض اور غربت کے چکر میں پھنسے رہے۔ سیاسی طاقت پر قبضہ۔ بہت سے جگیردار خود سیاست میں آئے یا اسمبلیوں تک پہنچے۔ انہوں نے زرعی اصلاحات کو کمزور کیا، ٹیکس نظام اپنے حق میں رکھا، مزدور اور کسان دوست قوانین کو محدود کیا۔ سرمایہ دار طبقہ بھی سیاسی جماعتوں کو مالی مدد دے کر پالیسیوں پر اثر انداز ہوتا رہا۔ سستی مزدوری کا استعمال کیا گیا۔ فیکٹریوں، اینٹوں کے بھٹوں، کھیتوں اور کارخانوں میں کم اجرت، طویل اوقات کار، یونین سازی پر دباؤ، سوشل سیکیورٹی کی کمی کے ذریعے مزدوروں سے زیادہ منافع کمایا گیا۔ بعض علاقوں میں قرض کے بدلے جبری مشقت جیسی صورتحال بھی دیکھی گئی۔ تعلیم اور شعور کی کمی برقرار رکھنا۔ غریب طبقے کو معیاری تعلیم نہ ملنے سے وہ اپنے حقوق سے ناواقف رہے۔ بہتر ملازمتوں تک رسائی محدود رہی۔ جگیردار یا سرمایہ دار پر انحصار بڑھا۔ کئی دیہی علاقوں میں سیاسی وفاداری کے بدلے بنیادی سہولیات دی جاتی رہیں۔ ریاستی وسائل اور سبسڈی کا فائدہ بڑے صنعت کاروں اور بااثر زمینداروں کو ہوا۔ سستے قرضے، ٹیکس چھوٹ، درآمدی اور برآمدی سہولتیں زیادہ ملتی رہیں، جبکہ عام چھوٹے کسان اور کاروباری افراد ایسی سہولتوں سے محروم رہے۔ منڈی اور قیمتوں پر کنٹرول۔ بعض طاقتور گروہ گندم، چینی، کپاس یا دیگر اجناس کے ذخیرہ اندوزی، مصنوعی قلت، قیمتوں میں ہیرا پھیری کے ذریعے منافع کماتے رہے، جس کا بوجھ عام عوام پر پڑا۔ سرمایہ داری اور جگیرداری کا اتحاد ہوا۔ وقت کے ساتھ کئی جگیردار خود صنعتکار بن گئے اور کئی سرمایہ داروں نے سیاسی و زرعی اثر و رسوخ حاصل کر لیا۔ اس اتحاد نے دولت چند ہاتھوں میں مرکوز کی، متوسط اور غریب طبقے کی ترقی محدود رکھی، معاشی عدم مساوات کو بڑھایا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان میں استحصال کی جڑ صرف ایک طبقہ نہیں بلکہ وہ نظام ہے جس میں دولت، زمین، سیاسی طاقت اور ریاستی اداروں تک رسائی چند طاقتور طبقات کے ہاتھ میں مرکوز رہی۔ اس کے نتیجے میں غریب طبقہ محنت کے باوجود معاشی طور پر کمزور رہا۔ بہت سے ماہرین کے مطابق اس مسئلے کے حل کے لیے حقیقی زرعی اصلاحات، معیاری تعلیم، مزدوری، حقوق کا تحفظ، شفاف ٹیکس نظام اور قانون کی یکساں حکمرانی ضروری ہیں۔